کیا جو پریمبل میں نے دیا اس میں آپ کس حد تک متفق ہیں کہ میرے جناب 7 پوائنٹ ہیں اس میں، وہ میں بول دیتا ہوں جلدی جلدی. ٹھیک ہے. پہلا، حکومت اور یہ جو بزنس ہے نا یہ ایک ہی لوگوں کا ہے. حکومت میں جتنے لوگ ہیں وہی بزنس میں. اچھا ٹھیک ہے. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو بتایا تھا حکومت اور IPPs 93% حکومت میں بیٹھے ہوئے ہی لوگوں کا ہیں، یا جو پاور میں ہیں یا جس میں بھی ہیں. تو اس لیے باقی بات کرنا ہی بیکار ہے. اس کے بعد سے سب سمجھ آ گیا کہ انسینٹیو کس کو دیا جاتا ہے، انسینٹیو کس سے لیا جاتا ہے، پھر کون کیا. لیکن وہ بزنس جو آپ بات کریں وہ ڈسکوز کے حوالے سے بات کریں، کس کے حوالے سے؟ بجلی کے حوالے سے. بجلی میں سب چیز آتی ہے، گیس بھی آتی ہے، پانی بھی آتا ہے، بجلی بھی آتی ہے، پیٹرول بھی آتا ہے، ڈیزل بھی آتا ہے، PSOs بھی آتے ہیں، CSOs بھی آتے ہیں، SOEs بھی آتے ہیں، گورنمنٹ ہولڈنگ کمپنی بھی آتی ہے، یہ بھی آتا ہے، انڈسٹری، الیکٹرسٹی، ڈسکو. مطلب یہ کہہ لینا کہ وہی لوگ حکومت میں آ جاتے ہیں کرنے والے. نہیں، وہی حکومت میں جو حکومت میں تھے انہوں نے اپنے آپ کو انسینٹیفائز کیا، پھر انہوں نے اپنا بزنس شروع کر دیا، پھر خود ہی کہنا شروع کر دیا کہ ریاست کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہی بیان دیتے ہیں نا ریاست کے خلاف. میں نے تو آج تک بیان نہیں دیا کہ ریاست کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ چوری، لیکیج، ہیٹ ریٹ، ایفیشنسی، کرپشن ان ایگریمنٹس، یہ جتنے IPPs یا اس کے اندر ایک کلاز ہے انٹرنیشنل کہ جو اگر یہ ثابت ہو جائے تو آپ کسی کورٹ میں نہیں جا سکتے، آپ پورا ان کا کانٹریکٹ ختم کر سکتے ہیں. اس کے باوجود ہم نے 125% لگا لی اپنی ضرورت سے زیادہ وہ چیز. یہ میں چھوٹا چھوٹا بول رہا ہوں، بعد میں آپ ایکسپلین کرتے رہیے گا. پھر یہ ہے کہ 22 سے 12 یہ سولر پینل جس کو انسینٹیوائز کیا گیا تھا وہ بھی حکومت میں تھے، انہوں نے فری آف ڈیوٹی بہت ساری چیزیں منگائی ہیں، وہ ختم ہو گئیں تو اب ڈیوٹی ہو گئی ختم. اب لوگوں نے لگا لیا، اب ان کا کام تو ہو گیا. اب انہوں نے پھر جو امپورٹرز تھے، کمرشل امپورٹرز، بس وہی تھے جو جن کا انسینٹیو تھا وہ لگ گیا، انسینٹیو مل گیا. انسینٹیو اب ختم اس لیے کر دیا گیا کہ اب وہ مزید امپورٹ نہیں کرنا چاہتے. اب ان کا دوسرا بزنس متاثر ہو رہا ہوگا نا پھر. ہاں بس سمجھ گیا نا. تو اب انہوں نے آپ کا لگا اس لیے اب کم کر دیا، اب تاکہ سولر پینل بکیں نہیں، نہ ہو نہ جو. ٹھیک ہے. تیسری بات، ٹیرف سیٹنگ کا ہمیں آج تک پتہ نہیں چلا کہ جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں یہ کس طرح سے سیٹ ہوتا ہے، فیول ایڈجسٹمنٹ فلانا. 6 مہینے پہلے جو میں نے بجلی خریدی ہوتی ہے وہ 3 مہینے بعد مہنگی ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی. مطلب وہ سمجھ آتی ہے جو مطلب جیسے آپ ہوٹل میں کھانا کھا کے آئے نا تو آج مرغی کا ریٹ 800 ہے اور جس دن آپ نے کھانا کھایا تھا اس دن 400 تھا. تو آپ کو اگلی مہینے وہ بل بھیجے گا کہ آپ تو 400 میں کھا کے چلے گئے تھے، 3 مہینے پہلے آپ نے 400 کا نہیں بولا 800 کا کھایا تھا، اب آپ 400 کا واپس بل بھیج رہا ہوں کہ جو آپ نے بڑھ گئی ہے مرغی. یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، بیوقوفی کی انتہا ہے. میں خود پاور سیکٹر کا انرجی کا منسٹر رہا ہوں، مجھے سب پتہ ہے. نیپرا، اوگرا، یہ ساری جتنی چیزیں، توصیف صاحب بھی مجھے بائی نیم تو جانتے ہی ہوں گے، PSO کا چیئرمین میں رہا ہوں. تو یہ سارا قصہ ان شارٹ یہ ہے کہ جو ہم حکومت اور یہ جتنی پرابلم ہے یہ ایک ہی ہے. تو میں تو حکومت میں بیٹھ کے تو نہیں ٹھیک کر سکتا. جی توصیف فاروقی صاحب. نہ توصیف صاحب کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی نیپرا میں رہے ہیں، انہیں پتہ ہے سارا کیسے ہوتا ہے. لیکن پتہ تو ہوگا نا، ان کو پتہ ہے. اب کتنا سچ بولتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں. اب یہ چلے جی فاروقی صاحب بتائیے آپ کتنا اون کریں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جناب سہیل وجاہت صاحب جو ہے یہ صحیح بات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میں ایک پروفیشنل ہوں، میں بغیر ثبوت کے کسی پہ کبھی کوئی الزام نہیں لگاتا. تو وجاہت صاحب بھی پروفیشنل ہے سر، یہ بھی پروفیشنل ہے. میں پروفیشنل نہیں ہوں ان کی نظر میں. جی نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا. میری اپنی ایک عادت ہے کہ میں تو سلوشنز کی طرف جاتا ہوں، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پرابلم ڈسکس کر کے تھک جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب سلوشن کی باری آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے ہم اپنا کام کر کے آگے چلے گئے. ایسا نہیں ہے سر. پہلے پرابلم تو آئیڈینٹیفائی کر دیں توصیف صاحب، پہلے ذرا پرابلم آئیڈینٹیفائی کر دیں سر، دین سولوشنز کے اوپر آتے ہیں. دیکھیں کچھ غلطیاں ہم سے ڈیفینیٹلی ہوئی ہیں، اور ان میں ایک غلط پروجیکشنز تھی ہماری. جیسے سہیل صاحب نے فرمایا کہ ہم نے ایکسیس کیپیسٹی لگا دی، بالکل لگا دی، غلط کیا. امپورٹڈ فیول بیسس پہ پروجیکٹس لگا دیے، وہ بھی آپ اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں کہ غلط کیا. کول کے پروجیکٹ آپ نے پنجاب میں کیوں لگا دیے؟ کول کے پروجیکٹ تو پورٹ قاسم پہ لگنے چاہیے تھے نا. سر میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں. میں نے آپ کی بات بڑی پیار سے سنی، اب آپ بھی ذرا میری بات سن لیں. ٹھیک ہے پلیز کنٹینیو. انڈورس کر رہا ہوں، میں آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں کہ غلطیاں ہوئی ہیں منحص القوم. ہمیں یہ بات بالکل ریالائز کرنی چاہیے. اور گاڑی کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بیک ویو مرر ہے وہ بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے، اور ونڈ سکرین بہت بڑی ہوتی ہے تاکہ ہم آگے کو دیکھیں. ٹھیک ہے،
تو یہ غلطیاں ہوئیں اور ہم نے اپنے انڈیجنس فیول کا استعمال نہیں کیا. ہمارے پاس ہائیڈرو کے بے تحاشا ریسورسز تھے, لیکن جب 8-10 ہزار میگا واٹ ہم لوگ شارٹ تھے, اس وقت کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی, میں کسی کو کوئی یہاں پہ بیل آؤٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, لیکن کوئکسٹ شارٹیسٹ وے جو تھا اس وقت یہی تھا کہ آپ فوری طور پہ تھرمل کے پلانٹس لگائیں, کیونکہ آپ کا ہائیڈرو کا گیسٹیشن پیریڈ بہت زیادہ ہے. اسی وقت پھر ہم نے یہ نیٹ میٹرنگ بھی الاؤ کیا. میری نظر میں اپنے ٹاپک پہ واپس آتا ہوں, وہ یہ ہوا کہ ہمیں جو مین اس کا تھرسٹ تھا, فوکس تھا کہ آپ اپنی روف ٹاپ سولر لگا کے اپنی سستی بجلی جنریٹ کریں, اور اگر آپ کے پاس کچھ ایکسیس یونٹس ہیں تو گورنمنٹ کو ضرور بھیج دیں. اس میں جو سب سے بڑی فلاڈ پالیسی تھی کہ وہ آپ نے ٹوٹل جو پاور پرچیز پرائس ہے اس پہ الاؤ کر دیا, جبکہ وہ آپ انرجی پرچیز پرائس پہ الاؤ ہونا چاہیے تھا. دونوں کا فرق تقریباً 22 روپے اور 11 روپے ہے. اگر آج آپ ایک کمرشل پلانٹ لگائیں 50 میگا واٹ کا, 100 میگا واٹ کا, تو آپ کو 11 روپے تک کی بجلی اس سے مل سکتی ہے. تو یہ وہ پرائس ہے جس پہ کہ گورنمنٹ کو بائی بیک کرنا چاہیے تھا. میں 1.5-2 سال پہلے ایز چیئرمین نیپرا ود مائی اتھارٹی ممبرز اینڈ ود دا کنسنٹ آف مائی پروفیشنلز یہ تقریباً کام کر گیا تھا, کیونکہ میں یہ سمجھتا تھا, دیکھیں ہم سب پاکستانی ہیں, بجلی کی قیمت بہت زیادہ ہے, بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے, اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت, سب متفق ہیں. آئی پی پیز بہت ایکسپینسو ہیں, سب جو ہے اس میں متفق ہیں. تو کیا بجلی کے ریٹس کم کرنے کے طریقے ہیں, اور نیٹ میٹرنگ جو ہے وہ پاکستان کی ایلیٹ کلاس استعمال کر رہی ہے, اور جو بجلی کی قیمت زیادہ ہو رہی ہے اپر مڈل کلاس اور مڈل کلاس بھی اس میں آ رہی ہے, لیکن مڈل کلاس جو کہ ایک بہت بڑا نمبر ہے وہ اس سے کوئی بینیفٹ اٹھا رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ جو یہ 11 روپے کا یونٹ ہمیں مل سکتا ہے اگر ہم کمرشل پلانٹ لگائیں, اور اس کی اگینسٹ ہم اس کے 23 روپے یا 22 روپے دے رہے ہیں, تو یہ 11 روپے کون دے رہا ہے؟ یہ تھن ایئر میں کہیں نہیں اڑ رہا. یہ وہ لوگ پاکستان کے لورا لائی, چاغی, بنو اور ان جگہوں پہ جن کے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, وہ لوگ اس کو اپنی بل میں دے رہے ہیں. تو میری نظر میں نہ پالیسی چینج کرنے کی ضرورت ہے, نہ نیٹ میٹرنگ کو تھریٹن کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بالکل پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کو ریٹ کو بالکل جائز کرنا چاہیے تاکہ یہ ہم چھوٹے مننے آئی پی پیز نہ بنا دیں جو ہم نے یہ نیٹ میٹرنگ الاؤ کیا ہے.